بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بھائیوں اور پیاری بہنوں، یاد رہے کہ یوم عاشوراء یعنی 10 محرم الحرام کا یہ پر نور اور مبارک دن محض عام اوقات پر مشتمل نہیں، بلکہ یہ اپنی سوئی ہوئی قسمت کو بیدار کرنے اور مقدر بدلنے کا ایک بہترین اور سنہرا موقع ہے۔ یہ حقیقت اپنے ذہنوں میں نقش کر لیں کہ جو بھی خوش نصیب انسان یوم عاشوراء کے اس مقدس موقع پر اپنے گھر کی چند خاص چیزوں کی مکمل صفائی اور ستھرائی کا اہتمام کر لیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گھر کے آنگن میں رزق کی ایسی موسلا دھار بارش فرماتا ہے کہ اس کی آنے والی نسلیں بھی سنور جاتی ہیں اور ہر قسم کی تنگی محتاجی ہمیشہ کے لیے رخصت ہو جاتی ہے۔ کیا کبھی آپ کے ذہن میں یہ سوال ابھرا ہے کہ دن رات کی محنت اور مشقت کے باوجود آپ کے پرس کیوں خالی رہتے ہیں اور گھر میں برکت کیوں نہیں ٹھہرتی؟ اس کی اصل وجہ ہمارے گھروں کے وہ تاریک کونے، پرانی الماریاں اور وہ فالتو چیزیں ہیں جنہیں ہم معمولی سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں، مگر حقیقت میں وہی ہماری کامیابی اور رزق کی راہ میں پوشیدہ رکاوٹیں ہوتی ہیں۔ یوم عاشوراء کوئی عام دن نہیں، یہ وہ عظمت والا دن ہے جب زمین و آسمان کی تلخ ہوئی حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملی۔ اس قبولیت کی گھڑی میں آسمان کے دروازے کھلے ہوتے ہیں اور اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہوتی ہیں۔ اس مبارک دن کے موقع پر سب سے پہلی چیز جس کی صفائی روحانی اور دنیاوی لحاظ سے بے حد ضروری ہے، وہ آپ کے گھر کا مظہری دروازہ ہے۔ یہ وہی دہلیز ہے جہاں سے ہر آنے والی مہمان رحمت کا فرشتہ اور رزق کی پہلی لہر آپ کے گھر میں داخل ہوتی ہے۔ اگر یہی بنیادی راستہ گندا ہو، وہی مکڑیوں نے جالا بنا رکھا ہو اور مٹی جمی ہو، تو رحمت کے فرشتے اس راستے سے اندر آنا پسند نہیں کرتے۔ ہم اندرونی سجاوٹ میں تو مگن رہتے ہیں مگر دروازے کی حالت بھول جاتے ہیں، حالانکہ دروازے پر جمی ہوئی مٹی نحوست اور غربت کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ جس طرح ایک میلا دل رب کی معرفت حاصل نہیں کر سکتا، ویسے ہی میلا دروازہ رب کی رحمت کو خوش آمدید نہیں کہہ سکتا۔ یوم عاشوراء پر اپنے دروازے کو دھو کر چمکانا دراصل اپنے مقدر کے بند دروازوں پر دستک دینے کے مترادف ہے۔ دوسری اہم ترین چیز جس کی قدر و منزلت سے ہم اکثر ناواقف رہتے ہیں، وہ آپ کے گھر کی جائے نماز ہے۔ یہ وہ مقدس اور پاک کپڑا ہے جہاں ہم اپنے خالق حقیقی کے سامنے عاجزی سے سر بوجود ہوتے ہیں۔ یہ کتنے دکھ کی بات ہے کہ ہم ایسی جائے نماز پر کھڑے ہو کر رو رو کر التجائیں کرتے ہیں مگر اسی کو میلا، بدبودار اور دھول مٹی سے اٹکائے ہوئے چھوڑ دیتے ہیں۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ میلے اور گندے مسلح پر اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں اترتے۔ ذرا تصور کیجیے، جب دنیا کے کسی افسر کے پاس جانا ہو تو ہم بہترین لباس پہنتے ہیں، تو پھر حکم الحاکمین کے دربار میں اس میلے مسلح پر حاضری کیسے قبول ہوگی؟ اسی لیے اس مبارک موقع پر اپنے مسلحوں کو دھوئیں اور انہیں خوشبو سے معطر کریں، کیونکہ برکت سجدے کے ساتھ ساتھ سجدے کی جگہ کا ادب و احترام میں بھی پوشیدہ ہے۔ تیسری چیز جس کی صفائی انتہائی ضروری ہے، وہ آپ کے گھر کی دیواروں پر نسبی پرانی تصویریں، فریمز اور آئینے ہیں۔ برسوں سے ایک ہی جگہ لٹکے ہوئے یہ فریم جس پر مکھیاں بیٹھتی ہیں، مکڑیاں جالے بناتی ہیں اور گرد کی تہ جم جاتی ہے، گھر میں ذہنی انتشار، لڑائی جھگڑے اور رزق میں سخت تنگی کا باعث بنتے ہیں۔ خاص طور پر وہ فریم جن پر مقدس قرآنی آیات یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے
اس میں حسنہ لکھے ہوتے ہیں، ان پر گرد کا جمنا نہایت بادبی اور گستاخی ہے۔ جب آپ ان چیزوں کو دھو کر چمکاتے ہیں تو آپ کے گھر میں خیر اور نور کا داخلہ آسان ہو جاتا ہے۔ چوتھی چیز وہ پرانی صندوق، گدے، غبار آلود ڈبے اور فالتو سامان کا ڈھیر ہے جو آپ نے گھر کے کسی اندھیرے کونے یا اسٹور روم میں جمع کر رکھے ہیں۔ ان میں اکثر وہ پرانے کپڑے، جوتے یا ٹوٹے پھوٹے سامان ہوتا ہے جسے نہ ہم خود استعمال کرتے ہیں اور نہ ہی کسی مستحق کو دے دیتے ہیں۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ فالتو اشیاء کا یہ انبار در حقیقت آپ کے رزق کے بہاؤ میں ایک بڑی رکاوٹ پیدا کرتا ہے اور اس کی دراڑوں میں نحوست کا بسیرا ہوتا ہے۔ جو چیز کسی غریب کے کام اسے فی سبیل اللہ دے دیں اور جو بالکل بیکار ہے اسے گھر سے نکال باہر کریں، کیونکہ کباڑ جمع کرنے والا گھروں میں کبھی سچی خوشحالی نہیں ٹھہرتی۔ پانچویں اور آخری چیز جو نہایت ہی اہمیت کی حامل ہے وہ دروازوں کے پیچھے اور اجھل چھپی ہوئی جگہوں کی صفائی ہے۔ اکثر اوقات سستی کی وجہ سے ہم صرف وہی جگہیں صاف کرتے ہیں جہاں لوگوں کی نظر پڑتی ہے، لیکن الماریوں کے نچلے حصوں، صوفوں کے پیچھے اور بستروں کے نیچے گرد و غبار جمع ہوتا رہتا ہے۔ یہی وہ گندی جگہیں ہیں جو گھر کے روحانی ماحول کو بوجھل کر دیتی ہیں اور بلا وجہ بچوں کے چڑچڑے پن یا میاں بیوی کی ان بن کا سبب بنتی ہیں۔ جب آپ ان پوشیدہ جگہوں کو صاف کرتے ہیں تو گویا آپ اپنے گھر سے تمام منفی توانائیوں اور شیطانی اثرات کا مکمل خاتمہ کر رہے ہوتے ہیں۔ آخر میں ایک نصیحت یہ بھی ہے کہ اس ظاہری صفائی کے ساتھ ساتھ اپنی باطنی پاکیزگی اور دل کی صفائی پر بھی بھرپور توجہ دیں۔ ہم گھر کے پردے تو بدل لیتے ہیں مگر اپنے لہجوں کی کڑواہٹ اور سختی نہیں بدلتے۔ مرد کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی سے سچی محبت اور نرمی سے پیش آئے، کیونکہ بیوی کا دل دکھا کر رزق میں برکت کی امید رکھنا فضول ہے۔ اسی طرح عورت کو چاہیے کہ وہ گھر کو صاف جھاڑو پوچھے سے نہیں بلکہ اپنی حیا، شرم اور شوہر کی اطاعت سے سجائے۔ یوم عاشوراء کا یہ وقت اپنے اندر کی روحانی گندگی، کینہ، حسد اور غصہ دھونے کا بھی دن ہے۔ میری تہہ دل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ تمام کے گھروں سے ہر قسم کی ناپاکی، تنگی، نحوست اور پریشانی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکے اور آپ کی نصیب کے تمام بند دروازے اپنی رحمت سے کھول دے۔ آمین۔